اب دیکھیے قرآن پاک کے اس مشکل ورڈ کی ادائیگی کیسے کی جائے گی۔ اس میں یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے آگے را مشدد بھی ہے۔ یہاں پر پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نون ساکن کو کیسے پڑھیں اور پھر را مشدد کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اور اسی میں آگے دیکھ لیجئے دال ساکن کے بعد تا مشدد بھی ہے، اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اس ایک ورڈ میں کچھ ہی حروف ہیں جو پڑھے جائیں گے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو چھوڑا جائے گا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ کن حروف کو چھوڑا جائے گا۔ اس کے میں سپیلنگ کرتی ہوں۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، حمزہ را زیر ار، والا ار۔ ہم نے یہاں پر حمزہ کو را مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ صرف ادغام کرنا ہے، یعنی ملانا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ یہاں پر ایسا کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا، صرف ادغام کیا جاتا ہے۔ آپ نے والا ان نہیں پڑھنا، والا ار۔ را کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے اور نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ را پیش رو، دال تا زیر دت۔ یہاں پر آپ دیکھیے دال ساکن ہے اور تا مشدد ہے۔ جب بھی ساکن اور مشدد حروف اکٹھے آتے ہیں ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے ہم نے حرکت والی دال کو تا مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دینا ہے اور ساکن دال کو چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا اِرُّدِدْتُ، آپ نے اس کو وَلَا اِرُّدِدْتُ ایسے نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا وَلَا اِرُّدِدْتُ، وَلَا اِرُّدِدْتُ۔ کلیئر ہو گیا؟ So keep practicing and don't forget to share with your family and friend. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔